اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایگری فیسٹ کے آرگنائزرز کا جو مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سینئر میں اس ماحول میں چھوٹا ہوں، میری وہ لیول آف کنٹینیوٹی نہیں ہے، اور آج کے جو پروگرام کا موضوع ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، بڑا زبردست موضوع ہے یہ، اور میں جب بھی اس قسم کے پروگرام کا سنتا ہوں تو میں اپنے مینیجر سے کہتا ہوں کہ یہ پروگرام جس جگہ پر بھی ہے اس پروگرام کے لیے جانا ہے، خوشی سے محسوس ہوتی ہے، اپنائیت سے محسوس ہوتی ہے اس جیسے پروگرامس میں۔ اور ایون میں تمام مینجمنٹ اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ سیمینارز آرگنائز کرتے ہیں آل اوور پاکستان، ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس جیسے پروگرامس آل اوور پاکستان میں رکھیں، تاکہ ہمارے نوجوان اپنے نظریے کو سمجھیں، پاکستان کا نظریہ کیا ہے اس کو اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے کام کریں، اور اس مقام تک اس پاکستان کو پہنچائیں کہ جس مقام پر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ آج میں آپ سب لوگوں کو آئیڈیالوجی آف پاکستان سے، نظریہ پاکستان سے تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں گا۔ پیچھے سے مراد کہ ایک ایسی فورس ہے، ایک ایسی سپر نیچرل فورس ہے، ایک اسپرچل فورس ہے کہ جس کو جب آپ اپنی ذات میں بیدار کرتے ہو، جس کو جب آپ سمجھتے ہو تو پھر آپ کو نظریہ پاکستان کی سمجھ آتی ہے۔ میں خودی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ خودی، یہ کیسی طاقت ہے، کیسی سپر نیچرل فورس ہے جس کے بارے میں اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو تقریباً میرے گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن اس پوائنٹ کو ہم صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے۔ اقبال اس سپر نیچرل فورس کو خودی کا نام لیتے ہیں، خودی کا کانسیپٹ دیتے ہیں اس کو، اور جس طریقے سے اقبال خودی کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، ہم نوجوانوں کے لیے اس طریقے سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان خود کھڑے ہوتے ہیں اور ناممکن کام کو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اقبال نے خودی کے بارے میں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفی ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی ہے، زمین و آسمان کرسی و عرش خودی کی عزت میں ساری لگائی ہے۔ کہ خودی جب ظاہر ہوتی ہے، جو لوگ خودی کے معراج پر ہوتے ہیں، جن کے اندر خودی بیدار ہوتی ہے، تو ان کے اندر جب خودی ظاہر ہوتی ہے تو وہ مصطفی کی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی شکل میں، ان کی سنتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور خودی کی جو اندر کا جو حصہ ہے وہ کبر اللہ سے تعلق کا، اس کے ذریعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عبادت کے لائق مگر اللہ۔ بچپن میں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عالم ارواح میں ہم سب لوگوں نے جو ہے عہد کیا تھا اللہ سے، تو کبریائی اللہ کے ساتھ تعلق آپ کو بنتا ہے، خودی کی جو اندر کی ذات ہے۔ زمین و آسمان کرسی و عرش، مطلب اتنا بڑا مقام علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے خودی کو دیا کہ آپ زمین و آسمان کرسی و عرش کی بات کرتے ہو، خودی کی ذات تو ساری خدائی ہے۔ ہماری تاریخ کو اگر آپ نوٹ کریں، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، جو 800 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم برائٹ سائڈ آف دا مسلمس کہتے ہیں، برائٹ سائڈ آف ہسٹری آف دا مسلمس، اس کے اندر جو بھی ناممکنات ہوئے ہیں وہ سارے خودی کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ کہ جب خودی ایک 12 سالہ بچی کے اندر بیدار ہوتی ہے، وہ میدان جنگ میں اترتی ہے اور شہید اور زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے، پوری مسلمان قوم اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ 12 سال بچے میدان جنگ میں کیسے اتری، اور وہ آگے جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی خودی جب ایک جنرل کے اندر بیدار ہوتی ہے، جب وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ دشمنوں نے سمندر کے اندر زنجیریں ڈالی،
وہ خشکی کے راستے سے کشتیوں کو کھینچتا ہے اور جا کر قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے اور آج کل کے جدید دور کا استنبول قائم کرتا ہے۔ یہی خودی جب 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم میں بیدار ہوتی ہے تو وہ 17 سالہ نوجوان سپاہی سالار بن کر سندھ کو فتح کرتا ہے۔ یہی خودی جب خالد بن ولید کے اندر بیدار ہوتی ہے تو وہ 300 جنگوں میں حصہ لیتا ہے اور ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھاتا اور سیف اللہ کا لقب لیتا ہے، سیف اللہ بن جاتا ہے۔ یہی خودی جب ایک دوسرے جنرل کے اندر بیدار ہوتی ہے جو کہ اپنی کشتیوں پر جلاتا ہے اور کہتا ہے every land is the land of God، اور جا کے اسپین پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت قائم کرتا ہے۔ یہی خودی اسی خودی کے ذریعے سے یہ ناممکنات ہوئے، پاکستان بنا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز خودی تھا، یہ کانسیپٹ خودی تھا۔ اقبال نے جو نظریہ پیش کیا تھا پاکستان کا، جو آئیڈیالوجی پیش کی تھی، اس کی بنیاد اقبال نے اس فلسفہ خودی پر کی تھی۔ یہ کیسی سپر نیچرل فورس ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی ہسٹری کو بھول گئے، نظریے کو بھول گئے۔ پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ہم نے اس نظریے کو فالو ہی نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی خودی کو واپس بیدار کریں گے اور دوبارہ یونائٹڈ ہو کر کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیے پھر ہم کو وہ مقام ملے گا کہ جس کے بعد خدا بندی سے خود پوچھتا ہے بتا کی نہیں لگاتے ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو، یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو اشعار اور جو فلسفہ انہوں نے بنایا تھا، اس میں سب سے بہترین شعر کہ قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ دیکھیں کتنا بڑا پیغام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھوٹے سے شعر کے اندر دیا تھا۔ آج اس پلیٹ فارم سے تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو نہ بھولیں، نظریہ پاکستان کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے خودی کو بیدار کریں، اپنی خودی کی حفاظت کریں اور اپنی خودی کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ دیکھیں خودی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے لوگ اربوں ڈالر رکھتے ہیں، آپ کے سامنے لوگ امریکہ، لندن، کینیڈا کے ویزے رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریجیکٹ کرو اپنی ایمان کے خاطر، اپنے اللہ کے ساتھ رابطے کی خاطر۔ یہاں سے خودی شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوری معاشرہ کی نگاہیں آگے وہ سے بدل جاتی ہے، تبدیل اس مقام پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر۔ علامہ اقبال نے جو اشعار نوجوانوں کے لیے، تقریباً ان کا پورا کلام نوجوانوں کے لیے تھا، انہوں نے اس وقت جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کو خودی کے ذریعے سے اور اپنے اشعار کے ذریعے سے ایسا انسپائر کر دیا کہ وہ ٹرین میں بیٹھتے تھے اور وہ ٹرین گجرات میں پوری کی پوری کاٹی جاتی تھی اور لاہور سے فلاشی پہنچتی تھی، ان کو پتا تھا، لیکن وہ پاگل اور جنونی لوگ دوبارہ ٹرین میں بیٹھتے تھے، دوبارہ گجرات میں پورے کے پورے کاٹے جاتے تھے اور لاہور سے فلاشی پہنچتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان ہمیں کیا دے گا، انہوں نے یہ سوچا اٹس ناؤ اور نیور، پاکستان یہ ابھی بنے گا یا کبھی نہیں بنے گا۔ اسٹوڈنٹس نے اسٹرائک کیا اور کہا that it's now or never، پاکستان اب بنے گا یا کبھی نہیں بنے گا۔ دیکھیں اس ملک کو سمجھنا اور اس کی تاریخ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس ملک کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آج اگر اس مقام پر ہوں تو آپ میرے پچھلا پورا ریکارڈ جا کے دیکھ لو، میرا کوئی بھی ایسا لیکچر نہیں ہوگا کہ جس کے اندر میں خودی کی میں نے بات نہیں کی، جس کے اندر میں نے اقبال کی بات نہیں کی، جس میں میں نے پاکستان کی امپورٹنس کی چیزوں کی بات نہیں کی۔ میرا جو بھی لیکچر ہوتا ہے میں آپ سے سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے کام کرو، یہ پاکستان آپ کو آپ کا راز بتائے گا، اور یاد رکھو کہ پاکستان سنتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بولتا بھی، یہ میں نے اپنے ہر لیکچر میں کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے تاکہ یہ نوجوان اپنی تاریخ کو پائے، اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہو، اس نظریے پاکستان کو سمجھے، خودی ان کے اندر بیدار ہو اور یہ آگے بڑھے، اس پاکستان کو اس مقام تک پہنچائے جس مقام پر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اقبال احمد فرماتے ہیں کہ جب خودی بیدار ہوتی ہے نوجوانوں کے اندر تو پھر ان کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس قوم کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد، پھر آپ کو ویپن سسٹم کی حاجت نہیں رہے گی جب آپ کی خودی صورت فولاد ہوگی، فولاد کی طرح مضبوط ہوگی۔ اس پاکستان کے لیے کام کریں، اس پاکستان سے حد درجہ محبت کریں۔
یہ پاکستان آپ کو اپنے راہ سے آگاہ کرے گا، یہ پاکستان آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا اور آپ کو آگے لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ خودی کو سمجھے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھے، فلسفہ خودی کو سمجھے، ان ساری چیزوں پہ آپ سمجھو گے تو آپ کو نظریہ پاکستان کی، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی سمجھ آئے گی، اور پھر آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اس کو اٹھاؤ، اس کو آگے لے کر جاؤ، اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیڈ کرو، کام کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، اپنے ملک کی ایک اچھی تصویر دنیا کو دکھائیں۔ جس طرح میں نے بات کی کہ تاریخ میں جتنے بھی ناممکنات ہوئے ہیں تو وہ خودی کے ذریعے سے ہوئے، خودی ان کے اندر بیدار ہوتی تھی، وہ خودی کے مقام پر عروج تک پہنچتے تھے اور ان کے ہاتھ سے ایسا ناممکن کام ہو جاتا تھا کہ جس کی مثال تاریخ انسانیہ میں نہیں ملتی۔ میں نے بات کی کہ خودی جب ظاہر ہوتی ہے تو مصطفی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو سنتیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھو، ان کو اپنائیں۔ وہ معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، یہ چیزیں یہاں تک اپنے آپ کے لے آئے۔ والے یہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگ قلم تیرے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ میں لوگ قلم آئے، وہ جو تبدیل آپ چاہتے ہیں وہ لکھیں، اللہ اوپر سے اس پہ مور لگے گا اور وہ تبدیل پوری ہوگی۔ اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ آنکھوں پر آیا ہو جاؤ، جب آپ اپنی آنکھوں پر آیا ہوں گے تو آپ خودی کے راستہ پر جو خدا کے ترجمان ہوں گے۔ لیکن اب اس پاکستان کو عروج ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں، اس پاکستان کو دن رات محنت کریں۔ جس طرح سینیٹر صاحب پہلے آئے تھے، انہوں نے جدوجہد کی بات کی، میں نے یہ کہتا ہوں کہ جدوجہد کے لیے محنت کریں، دن رات محنت کریں، قربانی دیں، اور ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ اس سے مثالیت کریں۔ جب خودی عرب کے لوگوں کے اندر بیدار ہوتی ہے تو وہ عرب کے خود سے آرام سے نکلتے ہیں، زنجیر تلوار لے کر پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور روم اور پرشین امپائر کے سلطنتوں میں جاتے ہیں اور اپنے زنجیر تلوار سے نکال کر قالینوں کو چھیلتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کو اپنی مثال بنائیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ علامہ اقبال نے تو رہنے کو اپنا رول ماڈل بنائے، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح گریٹ لیڈرز کو اپنے رول ماڈل بنائیں، فالو کریں، ان سے سیکھیں اور پھر انہی کے ذریعے سے، اسی نالج، اسی وزڈم کے ذریعے سے اس پاکستان کو آگے لے کرنا ہے۔ جس 800 سالہ قرون اللہ کی مسلمانوں کی تاریخ کی میں نے بات کی، یاد رکھیں یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے لوگ سمرقند اور بخارا آتے تھے اور وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے علم سیکھ کر واپس جاتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ جب عربی لباس پڑھتے تھے اور عربی سیکھتے تھے اور عربی بولتے تھے۔ سمرقند اور بخارا، those were the city of wisdom and great knowledge۔ لوگ پوری دنیا سے، جس طرح آپ لندن جا رہے تھے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے تھے، مسلمانوں کی ایک مثالیں دیتے تھے لوگ۔ وہی مثالیں اگر دوبارہ ہم چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی دیں، اگر لوگ اس بات کہنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کو اگر شاہی دیکھتے ہیں، سچی شاہی دیکھتے ہیں تو پاکستان جاؤ، ساری قرآن لوگ دیکھتے ہیں پاکستان جاؤ۔ اگر اس بات پر لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرو، اقبال کو سمجھو، فلسفہ خودی کو سمجھو، اس وقت نظام پر بات کرو۔ دیکھیں جس طرح میں نے بات کی خودی کی خلق تو ان کی بھی آئی، اللہ کے ساتھ رابطہ بنتا ہے، رابطہ، اور جس شخص کا اللہ کے ساتھ رابطہ بنتا ہے اور جو اس بات کو ایمان لاتا ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو اور کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کو استقامت اختیار کرو، فرشتے بھی آپ کے اوپر نازل ہو سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ اقبال نے کے کلام کی سب سے بڑی، سب سے خوبصورت بات جس کی وجہ سے ہمیں جس مقام پر وہ یہ ہے کہ اقبال اپنے دور کے آگے نہیں تھے اور اپنے دور سے آنے والے دور کے انسان بھی ہیں۔ اپنے دور سے آنے والے دور سے مراد کہ اقبال نے آج کل کے دور میں بھی وہ آپ حیات سے کم نہیں ہے، ایک دنیا کے بعد ان کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ میں خدا سے پوچھے گا بتا کے نہیں بتا کیا ہے۔ میں جب اس مقام پر پڑھا ہوں کہ یاد رکھیں، میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، فلسفہ خودی کو، آئیڈیالوجی آف پاکستان کو 1% سے بھی کم پڑھا اور اس 1% سے بھی کم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، گھنٹوں تک میں لیکچر دے رہا ہوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ گائڈ کر رہا ہوں، 1% سے بھی کم۔ لیکن جب ہم اس کو پورا پڑھیں گے، اس کو پورا سمجھیں گے اور اس کلام کو دوبارہ زندہ کریں گے تو
پاکستان سپر پاور بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیگر گانے راز آئے تھے نئے پھر باز آئے تھے نئے انشاءاللہ آپ پاکستان کو عروج جائیں انتظار کریں اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو آپ کی زندگی میں خوشحالیاں نصیب فرمائے پاکستان کی طرف پاکستان کو اس مقام پر لے کر جائے جس مقام پر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ہم کو اتنی ہمت دے مجھے آپ کو ہم سب کو اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو سب کو اتنی ہمت دے کہ آپ پاکستان کو آگے لے کر جائیں اور پاکستان کو ایک بڑے مقام تک پہنچائے اور جس مقام پر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا پاکستان